محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فآباواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیک اولاد اللہ کی نعمت ہے، تربیت اولاد کے حوالہ سے یہ انتہائی تلخ موضوع ہے۔ اولاد کی تربیت میں بنیادی کردار والدین کا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس وقت وہ باغی نہیں ہوتا، وہ سرکش نہیں ہوتا، شرک کے جراثیم اس کے اندر نہیں ہوتے، بے حیائی اور بدکاری کا وہ دل دادا نہیں ہوتا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتی طور پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فرما بردار پیدا ہوتا ہے۔ فآباواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں، او یشرکانہ، مشرک بنتا ہے، اس کے والدین اس کو مشرک بناتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بگاڑ کی انتہا ہے کہ ایک بچہ یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، مجوسی بن جائے، مشرک بن جائے، یہ بگاڑ کی انتہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس بگاڑ کی انتہا کو پہنچا ہے تو پیچھے کردار کس کا ہے، پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ فآباواہ، اس کے والدین کا۔ میری بات نہیں، یہ تو نعت کے وحی کا کلام ہے، یہ تو صادق المصدوق پیغمبر کا کلام ہے کہ والدین ذمہ دار ہیں۔ اگر آج چور اولاد ڈاکو بن گئی ہے، اگر آج اولاد بے نماز ہے،
اگر آج ہماری اولاد چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کر غیر محرم عورتوں کی عزتوں پہ آنکھیں جمائے ہوئے ہے، اگر آج اولاد شرابی بن گئی ہے، تو پیچھے کردار کس کا ہے؟ اس نقطے پر آج میں اور آپ نے غور کرنا ہے کہ کہیں میرا اور آپ کا اپنی اولاد کو بگاڑنے میں کردار اور حصہ تو نہیں ہے؟ کہیں میں اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا نشانہ تو نہیں بنا رہا کہ اللہ رب العزت کی وہ کچہری لگی ہوئی ہو، اولین و آخرین جمع ہو، تو اس وقت میرے گریبان کو پکڑا جائے کہ چور بنا تھا، ڈاکو بنا تھا، زانی بنا تھا، بے دین بنا تھا، میرے والدین نے مجھے بنایا۔ اس نقطے پہ غور کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے میں نے اپنے اس دعوے کا آغاز کیا کہ اولاد بگڑتی ہے، ذمہ دار والدین ہیں۔ ایک ایک نقطے کو دیکھ لیں۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ماں اور باپ کی گود میں ہوش سنبھالتی ہے۔ ماحول کیا دیتے ہیں اپنی اولاد کو؟ اسلامی ماحول دیتے ہیں، اسلامی معاشرہ دیتے ہیں، اولاد کے پاس گفتگو اسلامی کرتے ہیں۔ اگر اسلام کی سوچ دیں گے، اولاد اسلامی بنے گی، نیکوکار بنے گی، ان کی اصلاح ہوگی۔ اگر ہم انہیں سوچ بے دینی کی دیں، جھوٹ کی دیں، ہم ان کے سامنے نافرمانیاں کریں، تو ہماری حرکات و سکنات کو ہماری اولاد نوٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، آپ اپنا کردار پیش کریں۔ اگر آپ بے نماز ہیں، آپ کی اولاد نمازی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ شرابی ہیں تو آپ کی اولاد کیا شراب سے بچنے والی بن جائے گی؟ آپ بے حیائی کے پروگرام دیکھتے ہیں، آپ انڈیا کے گانے سنتے ہیں، آپ کے سامنے بے حیائی کے سارے منازل پورے منزل ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی اولاد غیرتمند بن جائے گی؟ آپ اسوہ ہیں، آپ نمونہ ہیں، آپ کے کردار کو آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی نوٹ کرے گی۔ ابواہو یحودانہ او ینصرانہ، والدین اپنی اولاد کو سدھارتے ہیں، وہ ماحول دیتے ہیں۔ اسلاف کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، اکابرین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، والدین اچھے تھے، اخلاق والے تھے، نیکوکار تھے، اولاد سب زندہ دار بن گئی تھی۔ والدین جو تھے امانت دار تھے، دیانت دار تھے، اولاد امانت دار اور دیانت دار بن گئی تھی۔ امام ذہبی علیہ رحمہ نے سیر اعلام نبلاء میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ وہ اپنے علاقے مرو سے دین کا علم سیکھنے کے لیے وہ ملک شام پہنچے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد جب واپس اپنے علاقہ مرو میں پلٹے، سامان کھولا تو سامان میں ایک قلم ملی۔ قلم، اس قلم کو دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ گھر والوں نے پوچھا، عبداللہ پریشان کیوں؟ کہا یہ قلم میرے ساتھی کا تھا، میں نے اس سے لکھنے کے لیے ادھار لیا تھا، اسے واپس کرنا میں بھول گیا، اور میں غلطی سے اپنے سامان میں اپنی بستی میں لا چکا ہوں۔ اب یہ قلم میرے پاس میرے دوست کی امانت ہے، اب میں اس کا کیا کروں؟ آج کا یہ جدید دور تو نہیں تھا، ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیتا یا اسے پارسل کر دیتا، جدید وسائل نہیں تھے۔ کیا کیا اس نے؟ اس قلم کو لے کر واپس ملک شام کا سفر کیا۔ ذرا سروے کر کے دیکھیں، ہم بھی ذرا اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لے کر تو دیکھیں۔
ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، لاکھوں کی امانتیں ہڑپ کر جانے والے، لاکھوں کے لوگوں کے حقوق غصب کر جانے والے، ایک قلم واپس کی قلم، کس کی تربیت کا اثر تھا؟ کس نے یہ سکھائے تھے اسے انداز؟ آپ کہیں گے وہ تو اس نے دین سیکھا تھا، وہ محدث بنا تھا، اس کے پیچھے شریعت کے اس علم کا بڑا کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام جو سیکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، پیغمبر کی حدیث پڑھتا ہے، اس کے اندر امانت آتی ہے، دیانت آتی ہے، وہ امانت دار بنتا ہے، دیانت دار بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے بڑا کردار عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی اس امانت داری پہ اس کے باپ مبارک کا تھا۔ بہت بڑے امانت دار تھے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے باپ مبارک ایک ترکی مالدار شخص کے غلام تھے۔ اس نے اس کو اپنے انار کے باغ پر اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، مالی بنایا ہوا تھا کہ تو نے باغ کی دیکھ بھال کرنی۔ باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، کئی سال بیت گئے۔ ایک دن مالک نے کہا، اے مبارک، کوئی میٹھا انار لے کر آؤ اور اس کو نچوڑو۔ مبارک رحمہ اللہ اٹھے، ایک انار توڑا، جب اس کو نچوڑا، اس کے آقا نے پیا تو وہ کڑوا تھا، میٹھا نہیں تھا۔ غصے میں آ گئے، کہنے لگے مبارک، اتنے سال تجھے ہو چکے ہیں میرے باغ میں رہتے ہوئے، تجھے ابھی تک یہ پہچان نہیں کہ میٹھا پھل کس درخت پر ہے اور کھٹا کس درخت پر ہے؟ تو اتنی پہچان نہیں کر سکا؟ آقا مبارک کو ڈانٹنے لگے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے آقا، مجھے کیا پتا کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس درخت کا انار کڑوا ہے؟ کہا تو نے کھایا نہیں؟ جواب دیتے ہیں، آپ نے میری ڈیوٹی اس باغ کی دیکھ بھال پر لگائی ہے، آپ نے میری ڈیوٹی اس باغ کے پھل کو کھانے پر یا اس پھل کو کھانے کی اجازت مجھے کبھی نہیں دی، میں کیسے کھاتا؟ حیران ہو گئے۔ کبھی غور کیا ہے؟ ایسے امانت دار شخص کے گھر پیدا ہونے والا بچہ عبداللہ بن مبارک تھا، جس نے اپنے دوست کے قلم کو اس کی امانت جانا تھا۔ وہ حیران ہو گیا ترکی، کہ آج کے بعد تم باغ کے مالی نہیں، آج کے بعد تم میرے سیکٹری ہو، میرے ساتھ رہو گے۔ ہمہ وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وقت گزرا، اس کے بچے جوان ہوئے، اس نے مبارک سے مشورہ کیا، ہر معاملہ میں مشورہ کرتے تھے۔ اے مبارک، میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، کہاں کرنی چاہیے؟ جناب مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے کہ جو اہل عرب ہیں وہ شادی کرتے ہیں حسن کو دیکھ کر، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ یہود بچے بچی کا شادی کرنے کے لیے دولت دیکھتے ہیں۔ اسلام ہمیں دین دیکھنے کا حکم دیتا ہے، دین۔ لیکن کون دیکھے؟ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے ملازمت ہے، کارخانہ ہے،
کوٹھی ہے, بنگلے ہے, اگرچہ پرلے درجے کا سود خور ہو, پرلے درجے کا مشرک اور بدعتی ہو, بے نماز اور بے دین ہو, اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے دولت کو دیکھ کر, رشتہ داری کو دیکھ کر, خاندان کو دیکھ کر, قبیلے کو دیکھ کر. بیادریوں کو تو پوجا جاتا ہے, پوجا. ہم نے قبروں کی عبادت تو چھوڑ دی, حجر و شجر کو تو پوجنا چھوڑ دیا, لیکن اہل حدیثیت کے دعوے کے باوجود بیادری کے بتوں کو پوجا جاتا ہے اور ان کو فوقیت دی جاتی ہے, جبکہ اسلام کہتا ہے دین کو دیکھو, دین دیکھو. کہا اسلام ہمیں دین کا حکم دیتا. متاثر ہوئے, کہا بات تمہاری ٹھیک ہے. گھر گئے, اپنی بیوی سے بات کی کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے, اس کی شادی کرنی ہے, میں نے مشورہ کیا ہے مبارک سے, اس نے یہ مشورہ دیا ہے. بیوی نے کہا بالکل ٹھیک, ہم اپنی بچی کا رشتہ دیندار شخص سے کریں گے, دین دیکھیں گے. جب اس نے یہ اقرار کیا, اس کے خامد نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر دین دیکھنا ہے, بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے اگر اسلام دیکھنا ہے, پھر اپنے غلام مالک سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو, اس سے بڑا دیندار میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. اسی سے رشتہ کر دو. بیوی ایک دفعہ سکتے میں آ گئی, سناٹا طاری ہے. تھوڑی دیر کے بعد بولی, اے میرے سر کے تاج, یہ تو غلام ہے, وَهُوَ عَبْدٌ, مبارک کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دیں, وہ تو غلام ہے. خامد جواب دیتا ہے غلام ہے, لیکن دین دیکھیں تو ہمارا بادشاہ ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس مبارک سے دیا, اس کی امانت کو دیکھ کر, اس کی دیانت کو دیکھ کر. ان دونوں میاں بیوی کی شادی ہوئی اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ تھا, جس کا نام عبداللہ بن مبارک. اس کی امانت و دیانت کے تذکرے تاریخ بھری پڑی. کردار تو پیش کر, ہم زیرو, ہم کہیں ہماری اولاد ہیرو بن جائے, ہم جھوٹ بولے ہماری اولاد سچ بولے گی, ہم ڈنڈی ماریں, ہم چوریاں کریں, ہم لوگوں کے حقوق غصب کریں, ہم اللہ رب العزت کی شریعت کو پامال کریں, اولاد شریعت کی تابع بن جائے گی. آباؤہ یحودانہ او ینصرانہ, والدین بگاڑتے ہیں اولاد کو, اچھا کردار پیش نہیں کرتے. بھلا بتائیں کیا وہ اولاد سچی ہوگی؟ دروازے پہ دستک ہوئی, بیٹا آیا, بابا باہر کوئی بلا رہا ہے, ایسا سے کہتے جاؤ اسے کہو بابا گھر میں نہیں ہے. کیا سچائی کا درس دے رہے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر جھوٹ بھرا ہے. اسے پتا ہے میرا بابا ثواب سمجھ کے جھوٹ بولتا ہے, وہ کہاں سچ بولے گا؟ آباؤہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اگر آج ہلاکت و بربادی کے دھانے پر ہماری اولادیں کھڑی ہیں, اس میں کردار ہمارا ہے. اپنی اصلاح کریں, اپنی تربیت کریں, اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ پر شریعت کا رنگ چڑھائیں. اولاد نقل اتارتی ہے, اولاد والدین کی. جیسی ماں ہوگی اس طرح کی بیٹی بنے گی, جیسا باپ کا کردار ہوگا اسی طرح بیٹے کا کردار ہوگا. سروے کر کے دیکھ لیں. اولاد کی اگر تربیت چاہتے ہیں اپنے کردار کو بدلیں. سب سے پہلے اپنے آپ اپنی اصلاح کریں. دوسری بات کہ والدین ذمہ دار کیوں ہیں؟ اولاد ہوش سنبھالتی ہے, تعلیم تک پہنچتی ہے,
ہم اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دیتے ہیں؟ کس تعلیم کے لیے ہم نے اپنی اولاد کو وقف کر رکھا ہے؟ یہ نقطہ بھی قابل غور ہے۔ یاد رکھیں، تعلیم انقلاب برپا کیا کرتی ہے۔ اصلاح کے اندر، تربیت کے اندر تعلیم کا کردار ہے۔ نصاب تعلیم بنیادی کردار رکھتی ہے۔ ہمارے بچے نے ہوش سنبھالا، بولنے لگا، چلنے لگا، اسکولوں میں بھیجا، کون سی تعلیم ہے؟ کیا وہاں تربیت ہے؟ تربیت کے لیے جو نصاب تعلیم اللہ نے اتارا تھا وہ انگریز کا بنایا ہوا نہیں تھا، وہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب قرآن مجید ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ امت کی تربیت کرنے آئے تھے، تاجدار انبیاء امت کی اصلاح کرنے آئے تھے۔ امت کی تربیت ہوئی ہے، امت کی اصلاح ہوئی ہے، امت کے اندر انقلاب آیا ہے۔ چور جو تھے، ڈاکو تھے، لوگوں کے مالوں کے وہ رکھوالے بن گئے تھے، عزتیں لوٹنے والے عزتوں کے محافظ بن گئے تھے۔ کون سا نظام تعلیم تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں سکھائی تھی، قرآن سکھایا تھا، اپنی حدیث سکھائی تھی، انقلاب آ گیا تھا۔ تربیت میں تعلیم کا کردار ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کیا قرآن کی تربیت دیتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو کیا پیغمبر کی حدیث کی تعلیم دیتے ہیں؟ ہم نے اپنی دولتوں کے دروازے کھول دیے، کس تعلیم کے لیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم کوئی حرام ہے، میرا یہ موقف ہے کہ شریعت کے تابع رہ کر، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، شریعت کی پامالی نہ ہوتی ہو، شریعت کے تابع رہ کر زبانوں کو سیکھا جائے۔ یہ زبانیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، سیکھے زبانیں، ہنر سیکھے، فنون سیکھے، شریعت کے تابع رہ کر۔ لیکن یاد رکھے، تربیت قرآن سیکھنے سے ہوتی ہے، پیغمبر کی حدیث سیکھنے سے ہوتی ہے۔ وہ تو ہم سکھاتے نہیں، ہم نے تو اسے ٹھوسا صرف اسی نظام تعلیم کی طرف۔ وہ تربیت کیا کرے گا؟ تربیت کے بگاڑ میں انگریز کے دیے ہوئے نظام تعلیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے اسکولوں میں ایسے اشعار اور ایسا نظام تعلیم ہے جو غیرت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ پھر تربیت کیسی ہو؟ ایم اے انگلش کے لٹریچر کی میں بات نہیں کرتا، اس میں تو علامان والا حفیظ کیا ہے۔ یہ نامی اور 10ویں میں مرزا غالب کے اشعار جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی غیرت مند باپ مرزا غالب کے اشعار اپنی بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا۔ تو کیا وہ نظام تعلیم پڑھ کے اولاد کی تربیت ہوگی؟ کیا وہ غیرت مند بنے گی؟ کیا شرم و حیا والی بنے گی؟ لاڈ مکالے سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم برے صغیر میں اتنے سال رہ چکے ہو، کیا تم نے مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے؟ اور جس کا نظام تعلیم آج ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس نظام تعلیم کو وضع کرنے والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم ان کو ایسا نصاب تعلیم دے کر آئے ہیں، وہ پڑھ کے اگر عیسائی نہیں نہ بنیں گے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے دین تو پڑھایا نہیں کہ مولوی بن جائے گا، کہاں سے کھائے گا؟
یہاں قرآن سیکھے گا، پیغمبر کی حدیث سیکھے گا، صحیح البخاری پڑھے گا، صحیح المسلم پڑھے گا، دین کا عالم بنے گا، تو اس کی معیشت کہاں سے چلے گی؟ ہم نے دنیا کو اپنا قبلہ اوقات دیا، کیا جنہوں نے دین سیکھا ہے وہ سب بھوکے مر گئے؟ اللہ کے بندو، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی تعلیم دو۔ اسلاف کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں جنہیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر تھی، جو اپنی اولاد کی تربیت کو جانتے تھے، جن کے دلوں میں اولاد کی اہمیت تھی، ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں۔ مورخین نے فروخ کا تذکرہ کیا ہے، جہاد پہ نکلنے لگا، بیوی حاملہ تھی، جہاد پہ چلا گیا۔ 27 سال کے بعد فروخ واپس مدینے آیا، پیچھے سے گھر بیٹا پیدا ہوا، ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی ماں نے، خامند نے جو پونجی دی تھی، جو خرچہ دیا تھا، اس نے بھوک برداشت کی، اس نے تنگی برداشت کی، ساری دولت کو اس نے اپنے بیٹے ربیہ کی تربیت پہ خرچ کی اور اس کی تعلیم پہ خرچ کی۔ اس نے اپنے بیٹے ربیہ کو کیا پڑھایا؟ محدثین کے پاس بھیجا، اس کے بیٹے ربیہ نے پیغمبر کی حدیث سیکھی، حدیث کا درس لیا۔ باپ ابھی جہاد پہ ہی ہے، پیچھے سے بیٹا محدث بن چکا ہے۔ کس کا کردار تھا؟ ماں کا کردار تھا۔ اس نے اپنے بناؤ سنگار پہ اپنے خامد کی دولت کو لٹایا نہیں تھا۔ کہاں ہے یہ سوچ؟ آج ایسی ماں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی جس نے غربتیں برداشت کی ہو اور اپنے خامد کے مال کو اس کی امانت سمجھتے ہوئے اس کی اولاد کی تربیت میں خرچ کی ہو۔ بیٹے کو محدث بنایا۔ 27 سال کے بعد فروخ مدینہ ہے۔ اٹھا کے دیکھے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ مدینے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اپنے گھر کے دروازے پہ آئے، گھوڑے پہ سوار ہیں، نیزے کی انی سے دروازے کو ماری، دروازہ کھل گیا۔ اپنے گھوڑے کو اپنے گھر میں داخل کر، سامنے ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کھڑا، اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی مہار کو تھام لیا، کہا کون ہو؟ کس کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہو؟ وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ یہ گھر میرا ہے، میرے حرم میں تجھے داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ دونوں دستوں گریبان ہو جاتے ہیں۔ محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ بزرگ میرے گھر میں گھسنا چاہتا ہے۔ وہ چیخ اٹھا یہ گھر میرا ہے، انا فروخ، میں فروخ ہوں، آج سے 27 سال پہلے مدینہ سے نکلا، آواز سنی، اندر سے اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی، بیٹے کو کہتی ہے چھوڑ دو، ھذا زوجی، یہ میرا خامد ہے، اور بیٹے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اپنے خامد کو کہتی ہے یا فروخ ھذا ابنی و ابنک، یہ تیرا بیٹا ہے،
دونوں جو دست و گریبان تھے آپس میں معانقہ کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں، اپنے جذبات کی محبت کو اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اندر داخل ہوئے، رات گزری۔ رات کو فروخ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ 30,000 دینار میں تجھے دے کر گیا تھا، 30,000 دینار، وہی میری کل کائنات تھی، وہی میری کل پونجی تھی، مجھے 30,000 دیناروں کا حساب دے، تو نے کہاں خرچ کیے؟ اس نے کہا سو جاؤ، غم نہ کرو، تیرے 30 دیناروں کو میں نے ضائع نہیں کیا، تیرے 30 دیناروں کو میں نے محفوظ کر دیا ہوا ہے، تو غم نہ کر، سو جا۔ سوئے، صبح ہی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے، نماز پڑھی، آخر پہ تھے۔ نماز کے بعد لوگ منبر کی طرف دوڑتے چلے آ رہے، بڑی بڑی شخصیات، بچے، جوان اور بوڑھے منبر کی طرف دوڑتے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کلمے ہیں اور دواتے ہیں، ہلکا بناتے چلے جا رہے ہیں۔ فروخ کی نظر کمزور ہے کہ ایک تھوڑی سی عمر والا نوجوان منبر پہ بیٹھا ہے، پیغمبر کی حدیثیں بیان کر رہا ہے، لوگ اس کے ہونٹوں کی جنبش کے منتظر ہیں کہ اس کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو لکھے۔ حیران ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ پہچان نہ سکے، دور بیٹھے تھے کہ یہ کون خوش قسمت ہے، یہ کس کا بیٹا ہے جس کو اتنا مقام ملے۔ اٹھا کے دیکھیں سیر اعلام نبلاء کو، اس وقت ربیہ کے سامنے بیٹھنے والے طلباء میں، اس کے شاگردوں میں مالک بن انس بھی تھے، امام مالک جیسے شخص اس کے شاگرد تھے۔ ساتھ والے سے پوچھتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ھذا ربیہ، یہ ربیہ ہے بن فروخ، یہ فروخ کا بیٹا ربیہ ہے۔ نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، لقد رفع اللہ ابنی، اللہ نے میرے بیٹے کو بلند کر دی۔ تم کیا جانو؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ طاغوتی سندیں اور یہ اسناد ہے، یہ دنیا کے عہدے، یہ عظمت کے قابل ہے؟ فخر کرتے ہو میرا بیٹا ایم میں انگلش کر گیا، میرا بیٹا فلاں عہدے پہ پہنچ گیا، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر تو یہ ہے، کہتا لقد رفع اللہ ابنی، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا بلند مقام دے دیا۔ خوشی خوشی روتا ہوا ہی گھر پہنچتا ہے، بیوی پوچھتی کیا ہوا؟ کہتا ابشری، خوش ہو جا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا بلند مقام دے دیا۔ بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا 30,000 دیناروں کا حساب چاہیے یا بیٹے کا یہ مقام و مرتبہ چاہیے؟ کہتا ہے نہیں، مجھے 30,000 دیناروں کا حساب نہیں چاہیے۔ کہتی ہے اللہ کی قسم ما انفقت الا علیہ، تیری دولت کو میں نے امانت جانا تھا، تیرے بیٹے کی تربیت پہ خرچ کیا تھا۔ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ والدین کا کردار ہوتا ہے، والدین اصلاح کرتے ہیں، والدین محنت کرتے ہیں، والدین تربیت کرتے ہیں۔ دین پڑھا کے تو دیکھیں، ہمارے دلوں میں درہم و دینار کے بت سمائے ہوئے ہیں،
یاد رکھے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی خاطر تو نے اپنی دولت لٹا دی، جس کی خاطر تو نے اپنے اس عظیم سرمایہ کو برباد کر دیا، تو نے اپنے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ شاعر کہتا ہے نا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، اگر اسے پتا چلتا اس طریقے سے بھی معصوم بچوں کی گردنیں کاٹی جا سکتی ہے، اس انداز سے بھی قتل و غارت کی جا سکتی ہے، تو وہ کبھی ذبح نہ کرتا، وہ کالج کھولتا۔ دولت کو لٹا دیا ہم نے دولت کی محبت میں، عہدے کی محبت میں، ڈگری کی محبت میں۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے اسلاف سمجھتے تھے اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں، علم کی حیثیت ہے، علم کا مقام ہے، دولت کی کیا حیثیت ہے، دولت کا کیا مقام ہے۔ ان لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت اس ناز پہ کی تھی، دین کی تعلیم دی، انہوں نے سمجھا اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مجھے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کی بات بھی یاد آئی، ان کے دلوں میں آخرت کیوں بیٹھی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے سالم، انہوں نے ان کی تربیت دین پر کی تھی، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں بٹھائی تھی، دنیا کی محبت نہیں، آخرت کی فکر۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب صبح ہوتی نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو جمع کر لیتے تھے، گھر سے نکلنے سے پہلے جمع کرتے، اپنے بیٹوں کو جمع کرتے، اپنی بیٹیوں کو جمع کرتے، مختصر جامع درس دیتے۔ کیا درس دیتے؟ اپنی اولاد کو کیا کہتے؟ اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء، اے میرے بیٹوں صبح کر لیے، شام کا انتظار نہ کر۔ ممکن ہے تمہاری زندگی میں شام نہ آئے اور اس سے پہلے تمہاری زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ تربیت کو کرتا ہے۔ جب شام ہوتی تو سونے سے پہلے اپنی اولاد کو چھوٹا سا درس دیتے تھے، کہتے تھے اے میرے بیٹو توبہ کر کے سونا، ممکن ہے یہ رات تمہاری آخری ہو۔ کبھی بات کی ہے اپنی اولاد اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کر میں اور آپ نے کبھی یہ بات کی؟ ہماری میٹنگوں میں، ہماری مجلسوں میں بات ہوتی ہے تو دنیا کی، دنیا کے محلات کی، دنیا کی دولت کی۔ آج ہم بھی اپنی اولاد کا احتساب کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں صرف دنیا پہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کوستے ہیں انہیں، کہتے ہیں فلاں کی اولاد کو دیکھو وہ کہاں پہنچ چکے ہیں، کتنا بنا لیا ہے، کتنا جمع کر لیے، کتنی ڈگری اور کس عہدے پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں، نہیں کرتے تو اگر فکر نہیں ڈالتے تو آخرت کی فکر ہے، تو دنیا کی فکر ہے، تو دنیا کے مال کی، ماحول میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی نہیں فکر، تو آخرت کی نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم نے اپنی اولاد کو بھی فکر دی ہے تو دنیا کی۔ ذرا اس باپ کی اولاد کو دیکھو، اس باپ کی تربیت کا اثر دیکھو جو صبح بھی کہتا تھا موت کی تیاری کرو، شام کو بھی کہتا تھا، اس کی تربیت کا اثر دیکھو۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، سالم بن عبداللہ بہت بڑے محدث بن گئے، بہت بڑے محدث، مدینے کے 7 چوٹی کے محدث ہیں، جن میں سالم بن عبداللہ کا نام سر فہرست ہے۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، وقت کا بادشاہ عبد المالک آیا، اس نے دیکھا کہ بہت بڑا محدث اور بہت بڑا عالم
حج کے لیے آیا ہوا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اس نے آگے بڑھ کے استقبال کرنے کی کوشش کی اور اس کو پروٹوکول دینے کی کوشش کی اور اس سے سلام لینا اپنی سعادت سمجھی. آگے بڑھے، سلام لیا، مصافحہ کیا. اور صحابی رسول کے اس بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ سالنی حاجہ. اے سالم، اگر دنیا کی کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو مجھ سے مانگ لو، مجھ سے سوال کر لو. کیا جواب دیا؟ کیا کہا؟ بادشاہ کی بولتی بند کر دی. کیا کہتے ہیں؟ استحیی من اللہ. کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کہاں کھڑے ہو؟ یہاں اللہ کے گھر میں آ کر میں ایک دنیا کے بادشاہ سے مانگوں، تجھ سے سوال کروں؟ استحیی من اللہ. مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں آ کر بھی تجھ سے سوال کروں. بادشاہ خاموش ہو گیا، سناٹے میں آ گیا. آج کوئی ہمارے جیسا مولوی ہوتا فہرست پیش کر دیتا اپنی ضروریات کی. ہم تو چندے کی پرچی کے لیے بک جاتے ہیں، اپنے منہج بھیج دیتے ہیں. مشرک کی ایک کھال کے لیے اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو چھپا لیتے ہیں. پتہ ہے پرلے درجے کا مشرک ہے، پرلے درجے کا بے دین ہے، اور اس کو حق نہیں بیان کریں گے، اس کے شرک کو واضح نہیں کریں گے کہ یہ میری مسجد کو، میرے مدرسے کو، یہ جہاد فنڈ کو چندہ نہیں دے گا. یہ ہماری حالت ہے. لیکن تربیت یہ تھی، کہا میں تجھ سے مانگوں. بادشاہ بھی دیندار بادشاہ تھا، حیران ہو گیا. سالم بن عبداللہ طواف کرنے لگے اور وہ پیچھے پیچھے ہے. محدث آگے آگے ہے، وہ پیچھے پیچھے ہے. دنیا سے رخ پھیر لوگے اللہ کے دین کے لیے، اللہ اس دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی جس کے لیے ہم نے اپنی اولادوں کو ہلاکت کے دہانے پہ کھڑا کر دیے، دولت کے لیے، عہدوں کے لیے. سب سے پہلے شریعت دین کا علم دے، دین سکھائیں. بادشاہ پیچھے پیچھے ہے، محدث آگے آگے. طواف سے فارغ ہوئے، مسجد حرام سے باہر نکلے. اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو، اپنے اکابرین کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں. ناول پڑھنے سے ہی ہمیں تو فرصت نہیں ملی، کبھی اپنے اکابرین کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھنا. بادشاہ بھاگا ہوا پیچھے نکلا، سالم بن عبداللہ باہر نکلے. کہا حضرت ٹھہریے گا. پہنچے، کہتے ہیں پہلے تو آپ اللہ کے گھر میں تھے، بیت اللہ میں تھے. ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے، لیکن آپ اللہ کے گھر میں تھے، اب باہر آ چکے. اب مجھ سے اپنی دنیا کا سوال کر لو، کوئی حاجت ہے تو پیش کرو. سالم بن عبداللہ رک گئے. کہتے ہیں بادشاہ مجھے جواب دو، میں تجھ سے اپنی کس حاجت کا سوال کروں؟ میری کون سی تو تم حاجت پوری کرو گے؟ امن حوائج دنیا او من حوائج الاخرہ. اے بادشاہ، میں اپنی دنیا کی حاجت تیرے سامنے پیش کروں او من حوائج الاخرہ، یا میری آخرت کی تم حاجت پوری کرو گے؟ کیا مانگوں؟ دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کیا دو گے؟
وہ بادشاہ بھی آج کے حکمرانوں کی طرح بے دین نہیں تھے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہ آئے. دیندار بادشاہ تھا. محدث کے اس جواب کو سن کر حیران ہو گیا. کہتا ہے شیخ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں آخرت تو نہیں دے سکتا, میرے پاس آخرت کی نعمتیں تو نہیں ہیں, میرے پاس تو دنیا ہے, دنیا بھی ساری نہیں کچھ ہے, آخرت کیسے دے سکتا؟ کیا جواب دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, سونے کے پانی سے لکھنے والا امام ذہبی نے لکھا ہے, کہتے ہیں اے بادشاہ تو آخرت کی میری کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا, دنیا دے سکتا ہے, تو میں دنیا کا سوال تجھ سے کیسے کروں؟ واللہ ما سألت الدنیا من یملکھا. اے بادشاہ تم دنیا کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم دنیا تو میں نے آج تک دنیا کے اصل مالک سے بھی نہیں مانگی. میں نے اللہ سے دنیا کبھی نہیں مانگی. میں نے اللہ سے جب سوال کیا ہے آخرت کا سوال کیا ہے, میں نے اللہ سے حسنہ مانگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. میں نے اللہ سے حسنہ مانگی ہے, صرف دنیا نہیں مانگی. میں تجھ سے دنیا کیسے مانگوں؟ تو دنیا کا مالک بھی نہیں. کس کی تربیت تھی؟ باپ کی تربیت کا اثر تھا. وہ سمجھتے تھے دنیا کو. اور یہ سوچ کہاں سے منتقل ہوئی تھی؟ یہ سوچ عمر بن خطاب کی تھی. اس کے دادے کی سیرت پڑھ لو, آدھی دنیا کا حکمران تھا, آدھی دنیا کا. 22 لاکھ مربع میل پر اس نے اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا تھا. لیکن جو قمیض اس نے پہنی ہوتی تھی اس پر 20 پیوند لگے ہوتے تھے. کبھی غور کی ہے؟ آج ہم نے دولت اور دنیا کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھ کے اپنی اولاد کو دین سے دور کر دیا. وہ سمجھتے تھے, کیوں؟ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھے, کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دوپہر کے وقت. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس دوپہر کے وقت آیا. آپ اپنے گھر میں قیلولہ کر رہے تھے. میں نے نبی علیہ السلام کو لیٹے ہوئے دیکھا تھا. جناب عمر بن خطاب یہ بیان کرتے ہوئے برسر منبر رو پڑے تھے. کہتے ہیں میں نے تاجدار انبیاء کو, سیدی ولد آدم کو ننگی چٹائی پہ لیٹے ہوئے دیکھا. جسم مبارک پہ ننگی چٹائی کے نشان پڑ چکے تھے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, میں سوچ میں پڑ گیا, اللہ یہ تیری تقسیم کیسی تقسیم ہے کہ تو نے اپنے دشمنوں کو, اپنے باغیوں کو بستر دیے ہیں, ریشم لباس دیے ہیں, اور محبوب پیغمبر کے لیے ننگی چٹائی پہ بچھانے کے لیے بستر بھی نہیں. کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گئی. میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چیک کرنے لگا کہ میں ذرا دیکھوں کائنات کے امام کے گھر میں بڑا دولت کتنی بڑی ہے, سرمایہ کتنا بڑا ہے, دولت کتنی ہے. نظرت عن یمینہ وعن شمالہ. کہتے ہیں کبھی میں دائیں دیکھتا ہوں, کبھی میں بائیں دیکھتا ہوں. پیغمبر کے گودام چیک کر رہا ہوں, خزانہ کیا ہے. کہتے ہیں کیا دیکھا؟ جب میں نے دائیں دیکھا پانی کا ایک لٹکا ہوا مجھے مشکیزہ دکھائی دیا, اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہ آیا. جب میں نے بائیں دیکھا تو 2.5 کلو جو نظر آئے. کہتے ہیں حاذہ خزانۃ محمد
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات ہے، یہ تاجدار انبیاء کی کل پونجی ہے، یہ تاجدار انبیاء کا کل سرمایہ ہے کہ 2.5 کلو جو ہیں ایک مشکیزہ ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ تم نے اللہ کی بغاوتیں نافرمانیاں کر کر کے بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی، اس کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ فضل کے لیے اللہ نے صرف تجھ کو چنا اور کسی کو نہیں۔ دولت کا مل جانا، سرمایہ کا مل جانا، مال و متاع کا مل جانا، یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کثرت مال کو دیکھ کر یہ فیصلہ مت کیجئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر دولت کی حیثیت ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ سونے اور چاندی کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے۔ اس کی کیا حیثیت؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو فابتدرت عینایا، عمر بن خطاب کہتے ہیں میرا جیسا جری شخص رو پڑا، میں اپنے جذبات پہ قابو نہ ڈال سکا۔ فابتدرت عینایا، میری آنکھیں بے ساختہ رو پڑی۔ میرا رونا آواز میں بدلا، کونین کا امام اٹھا اور پریشان ہو کے اٹھے، اٹھتے ہوئے کہتے ہیں مالا کا یا عمر، مالا کا یا عمر، اے عمر تجھے کیا ہوا؟ لما تبکی یا عمر، اے عمر آج تم کیوں رو رہے ہو؟ کبھی تجھے روتا ہوا نہیں دیکھا، کس چیز نے رونے پہ مجبور کر دیا؟ لما تبکی یا عمر، اے عمر کیوں روئے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ کے حبیب مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ ذاک کا کیسر و کسرا، اللہ کے رسول وہ کیسر و کسرا ہیں، ہم عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دولت دی ہے علی سرر الذہب۔ آقا اللہ نے ان کو سونے کے بیڈ دیے ہیں، آقا اللہ نے ان کو سونے کی کرسیاں دی ہیں، آقا اللہ نے ان کو ریشمی بستر دیے ہیں، پھلوں میں زندگی دی ہے۔ وانت نبی اللہ وانت حبیب اللہ، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی، وہذہ خزانۃک، آقا آپ کا یہ خزانہ ہے۔ اللہ نے آپ کو ننگی چٹائی پہ بچھانے کے لیے بستر بھی نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اے عمر یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ یہ کوئی احساس کمتری کی بات ہے؟ گھبرانا جایا کرو۔ آج ہم بھی دنیا داروں کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تو نے تو ہمیں جھونپڑی بھی نہیں دی، دنیا کی ان غربتوں سے، دنیا کی ان تنگ دستیوں سے، دنیا کی ان بیماریوں سے گھبرا نہ جایا کرو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غریب قیامت کے دن امیروں سے 500 سال جنت میں پہلے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں غرباء کی ایک جماعت جائے گی، فرشتے روکیں گے، آؤ اللہ کے دربار میں پہلے حساب تو دو۔ وہ کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ نے ہمیں دولت نہیں دی تھی، ہمیں حساب کس چیز کا دیں؟ فرشتے اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ غرباء کی جماعت یہ کہہ رہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے سادہ کو وہ سچ کہتے ہیں، ان کو جانے دو، مالداروں کو روکا جائے گا، گھبرانا جایا کرے۔ اسی مٹی کے اندر مالداروں نے بھی جانا ہے۔ مرغن غذاؤں کے لیے اللہ کی بغاوتیں مت کیا کریں۔ سود کھانے کی جرت کس لیے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ بنگلہ، کوٹھی، فیکٹری، کارخانہ، بچوں کی فیسیں، مرغن غذائیں، اعلیٰ لباس، یہی وجہ۔
اللہ کے بندو دال کھال کے گزارا کر لو، پیاس سے روٹی کھا لو، حرام کے قریب نہ جاؤ. ہاں شریعت کے تابع رہتے ہوئے حلال کماؤ، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، لیکن دنیا کے لیے دولت کی محبت میں اللہ کی بغاوت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اے عمر یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ تم کیوں روتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عمر اما لا ترضى یا عمر، اے عمر کیا تم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں؟ جب اللہ رب العزت نے دنیا بانٹی تھی، لہم الدنیا، کیسر و کسرا کے حصے میں دنیا آئی، دنیا کا مال آیا، اور جب اللہ نے آخرت کو بانٹا، والا نہ الآخرہ، اے عمر ہمارے حصے میں جنت آئی ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. یہ وجہ ہے جس نے ہماری اولاد کو ہلاکت کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم ان کو دین کی تعلیم دلائیں. دنیا کی تعلیم میں نہیں کہتا رہا ہوں، لیکن ان کی تربیت کا خیال رکھتے ہوئے پہلے قرآن پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، پہلے پیغمبر کی حدیث سکھائیں، تاکہ ماحول میں جا کے وہ اپنے ایمان کا دفاع تو کر سکے. جہاں ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہیں، کیسے دفاع کرے گا؟ معصوم بچوں کو جن کے دل بالکل خالی ہیں، جو چاہے اس میں لکھ لو، ہم نے سپرد کر دی. بڑا احسان کرتے ہیں مسجد پہ کہ بچہ ناظرہ پڑھنے، نورانی قاعدہ پڑھنے آ جاتا ہے. ہم نے اپنی دولت کو اولاد کی تربیت پہ خرچ نہیں کیا. میں ایک بات دعوے سے کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے اپنی اولاد کو ماہانہ 10,000 خرچ کرتا ہے، تو کیا کوئی ایسا آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جو دین کا علم سکھانے کے لیے 5,000 خرچ کرتا ہو ماہانہ؟ جائے ڈھونڈے. یہ اگر نہ ملے تو پھر تو میرا دعویٰ سچا ہوا نا. ابواہو یحودانہ او ینصرانہ، اولاد اگر بگڑتی ہے تو والدین بگاڑتے ہیں. بھی تم جتنی حیثیت دنیا کو دیتے ہو، دنیاوی تعلیم کو دیتے ہو، تم نے تو دین کو حیثیت اس سے آدھی بھی نہیں دی. آدھی بھی نہیں دی. کوئی آدھی دکھا دے. اگر ہم نے دین کو حیثیت دی ہوتی، اپنی اولاد کو دین پڑھایا، دین سکھایا ہوتا، تربیت ہوتی. اولاد کی تربیت کے لیے اور چیزیں بھی ہیں کہ والدین کس طرح ذمہ دار ہیں. بچہ اسکول سے گھر آیا، اس تعلیم سے جان چھوٹی، گھر آیا، میں اور آپ نے گھر میں ماحول اس کو کیسا دیا، کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے؟ گھر میں ٹی وی دیا، کیبلیں چلتی ہے، فلمیں چلتی ہیں، یہ ماحول ہم نے اپنی اولاد کو دیا. ایسے ماحول سے نکل کر کیا وہ دیندار بنے گی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میں نے کہا تھا یہ موضوع تلخ ہے. اللہ کی قسم رونا آتا ہے بڑے بڑے اہل حدیثوں کی یہ حالت دیکھ کر. سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث، میرا باپ اہل حدیث، میرا دادا اہل حدیث، میرا پردادا اہل حدیث. گھر میں اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو، بیوی اور ماں باپ کو بٹھا کے با جماعت فلمیں دیکھتے ہیں، بے غیرتی ہوتی ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں اہل حدیث، میرا باپ اہل حدیث، میرا دادا اہل حدیث. تم نے اہل حدیث کے کردار کو نہیں پڑھا. امام شافعی کہا کرتے تھے اذا رأیت احدا من اہل الحدیث، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے ایسی ٹھنڈک ملتی ہے کانی رأیت من احد من اصحاب النبی کی، گویا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا. تو کیسا اہل حدیث ہے؟ تو فلمیں دکھا رہا اپنی اولاد کو، کیا غیرت کا درس دے رہا ان کو؟ مجھے یاد ہے سائیوال کا ایک واقعہ. حاجی صاحب حج پہ گئے، واپس رنگین ٹی وی لے کر آئے. دوستوں نے سمجھایا حاجی صاحب
عقل سے کام لو. یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہتے ہیں میرے بچے ادھر ادھر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں گھر میں رہیں گے. سمجھانے سے سمجھ نہ آئی. کوئی وقت گزرا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا، فلم چلی ہوئی، کھانا کھا رہا تھا. چھوٹی بیٹی پاس بیٹھی تھی. اس نے پوچھا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فلم چلی، کنجر اور کنجری ناچ رہے. کہتا ہے بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر غیرت ہوتی نا اس کے اندر تو چھوٹی بیٹی کے اس سوال سے ڈوب مرنے کا مقام تھا. لیکن غیرت جب نکل جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا فات الحیاء فاصنع ما شئت. جب حیا ہی نکل گیا تو پھر جو چاہے کرے. آگے سے بڑی جرأت سے جواب دیتا ہے بیٹے یہ آپس میں پیار کر رہے ہیں. بیٹی کہتی ہے بابا یہ کام تو بڑی باجی بھی کرتی ہے محلے کے فلاں لڑکے سے. پھر پسینوں پسینی ہو گئی. ٹی وی کو اٹھا کے لا روڈ پہ مارتا. لیکن عقل اس وقت آئی جب غیرت کا جنازہ نکل گیا. اللہ کی قسم میں نے گھرانوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ماں باپ کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے. جب ان کی عزتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں پھر عقل آتی ہے. ماحول تو گندا تم نے دیا، سوچ تو گندی تو نے دی. آباواہ یحودانہ و ینصرانہ. اولاد اگر بگڑتی ہے تو والدین بگاڑتے ہیں. بچے ٹی وی لے کر آئے تھے، ان معصوم بچوں نے کیبل لگائی تھی، وہ تو بیچارے جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہے. یہ ماحول تو ہم نے دیا ان کو. آگے بڑھتے ہیں. آج کے اس جدید دور میں بچوں کو موبائل لے کر کس نے دیے؟ اگر والدین نہیں دیتے تو کون دیتا ہے؟ کبھی اس کی ہلاکتوں پہ غور کیا؟ یہ موبائل جہاں ایک بہت بڑی ضرورت ہے، یہ موبائل بہت بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے. چھوٹے بچوں اور چھوٹی بچیوں کو بھلا اس کی کیا ضرورت ہے؟ 15-20 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں وہ موبائل ہیں 20 ہزار 10 ہزار کے، جس کے اندر پوری بغیرتی آ سکتی. پوری بغیرتی. ایک وقت تھا بغیرتی کرنے کے لیے بغیرتوں کو پہلے سینموں میں جانا پڑتا تھا. اب بغیرتی پوری ان کی جیب میں ہے. جہاں چاہے سیڑے لگے بغیرتی دیکھے. کان کو لگائیں کسی کو کوئی پتہ نہیں تقریر سن رہا ہے یا گانے سن رہے ہیں. یہ کس نے ماحول دیا ہے؟ والدین ذمہ دار نہیں تو پھر کون ہے؟ کون بگاڑ رہا ہے ہماری اولادوں کو؟ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ اور پھر ایک وقت تھا کہ غیر محرم عورت سے اگر نوجوان تعلق جوڑنا بھی چاہتا تھا تو اس کے لیے بڑی مشکلات تھی، بڑے مشکل رابطے تھے. اب اس موبائل نے تو بغیرتی کو اتنا آسان کر دیا. اور پھر یہ دیکھیں اغیار کی سازش پہ غور کریں. انہوں نے مفت پیکج دیے. مفت. کبھی اس نقطے پہ غور کیے؟ مہنگائی کا رونا روتے ہیں نا ہم سب. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، موبائل سستے ہوتے چلے جا رہے ہیں. موبائل کی کالیں سستی ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیوں؟ یہ اغیار کی سازش ہے کہ ان کے اندر غیرت کا جنازہ جب نکل جائے گا پھر یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ان کی یہ سازش آج آسان ہوگی کہ باپ کے سامنے بیٹھ کے بیٹا اور بیٹی لگے ہوئے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، اپنے دوست سے باتیں ہو رہی ہیں. اور کتنے ایسے واقعات کا مجھے پتا چلا ہے، والدین سو جاتے ہیں،
بیٹیاں جو ہے نا موبائل چوری کر کے تعلقات جوڑتی ہیں. اللہ کی قسم اگر اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہو بیٹے اور بیٹیوں سے موبائل چھین لو. کوئی ضرورت نہیں انہیں، الا یہ کہ جو مجبور ہے، جس کے لیے ضرورت ہے. اولاد کی تربیت چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا. موبائل ان سے طلب کر لیں. اولاد کی اگر ہم تربیت چاہتے ہیں اس نمونے کو جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہنما اصول دے کر گئے ان کو اپنانا ہوگا. ہم نے تو کسی کو نہیں اپنایا. یہاں کوئی ایک بات ہو جس کا میں تذکرہ کروں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے لیے حکم جاری کیا تھا، جب تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی 7 سال کی ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو. میں اور آپ دیتے ہیں نماز کا حکم. 10 سال کے ہو جائیں اگر وہ مسجد میں نہ آئے پٹائی کرو، ڈنڈا مارو. میں نے اور آپ نے کبھی مارا ہے؟ نہیں جی. کیسے ماریں؟ اب تو اولاد جوان ہو چکی. اچھا دفتر نہ جائے تو پٹائی کرے، وہ سکول میں نہ جائے تو ڈنڈے مارے، اگر وہ مزدوری کرنے نہ جائے تو اس کی پٹائی کرے، اگر وہ تیرا کہا نہ مانے تو اس کو ڈنڈے مارے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق وہ عمل نہ کرے، مسجد میں نہ آئے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں. اس حکم کو ذرا لاگو کر کے تو دیکھ. میں نے بڑا غور کیا ہے اس حکم پہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی مسئلے پہ اولاد کو مارنے کا حکم نہیں دیا. صرف یہ کہ جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو. صرف اسی مسئلے میں مارنے کا حکم ہے. اور کتب حدیث میں جہاں تک میں پڑھ سکا ہوں مجھے حکم کوئی نہیں ملا کسی اور مسئلے میں اولاد کو مارنے کا. اس میں کیا نقطہ ہے؟ اگر ہم اپنی اولاد کو صرف نمازی بنا دیں نا، صرف نمازی، پکا نمازی بنا دے، ایسا نمازی کہ پھر اس کے دل میں نماز کی فکر پیدا ہو جائے. اگر وہ نمازی بن جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور بدکاریوں سے آدمی کو دور کر دے. نمازی بناؤ. ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، لیکن ہمارے اسلاف کو فکر تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لے کر آئے ہیں. ایک دن انہوں نے زور کی نماز سے سلام پھیرا، زور کی نماز سے سلام پھیرا. آخری صاحب پہ دیکھا ان کا 12 سال کا بیٹا کھڑا تھا، اس کی ایک رکعت رہ گئی تھی، ایک رکعت رہ گئی تھی. ذرا توجہ سے سنیے گا. ہماری اولاد تو 5 نمازیں چھوڑ دے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بیٹے کی ایک رکعت جماعت سے رہ گئی تھی. بیٹا نماز سے فارغ ہوا، بلایا، ڈانٹا، کہا بیٹے تیری ایک رکعت کیوں رہی ہے؟ احتساب کیا، محاسبہ کیا. کبھی کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنے پہ اولاد کو کبھی ڈانٹا ہے؟ وہ ہمارے اسلاف کے لیے تو تکبیر اولا رہ جانا مسئلہ بن جاتا تھا. ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا کہ سنتے پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم میں، ساتھ اس کا بیٹا بھی سنتے پڑھ رہا ہے. بیٹے نے پہلے سلام پھیر دیا، باپ نے بعد میں. باپ کو فکر لاحق ہوگی کہ میرے بیٹے نے نماز صحیح نہیں پڑھی. پوچھا بیٹے تو نے جلدی سلام پھیر دیا، دعائیں ساری پڑھی؟ نہیں بابا یہ دعا نہیں پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. فرمایا عید صلاۃ کا، چل دوبارہ نماز پڑھ. بھی اور کیے، حالانکہ یہ پڑھنی فرض نہیں تھی، نبی علیہ السلام کا حکم تھا، کہا چل دوبارہ نماز پڑھ. تربیت کے ان سنہری اصولوں کو تو دیکھیں. یہاں تو نماز بے نماز. کون سا گھر ہے، کون سی چھت ہے جس چھت کے نیچے بے نماز نہ بستا ہو؟ باپ نمازی ہے، بیٹا بے نماز، ماں نمازی ہے، بیٹی بے نماز، خامند نمازی ہے، بیوی بے نماز. کون سا گھرانہ ہے؟ لیکن یہاں تکبیر اولا رہ جانا مسئلہ ہے.
احتساب کیا, محاسبہ کیا, بیٹے آج تیری ایک رکعت رہی تو کیوں رہی؟ 12 سال کا بیٹا, اور کون پوچھ رہے؟ آدھی دنیا کا جو بادشاہ تھا اس سے زیادہ تو مصروف نہیں ہے. تو کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں, میں تو اپنے کاروبار میں ہوتا ہوں, کھیتی باڑی میں ہوتا ہوں, فیکٹری, دکان, کارخانہ. تجھے سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی کرنی چاہیے, فیکٹری کارخانے کی نہیں. اپنی اولاد کو وقت دیا کر, ان کی تربیت کیا کر, ان کا محاسبہ کیا کر. کبھی غور کیا ہے ہماری اولادیں کہاں رہتی ہیں؟ ان کے دوستوں کے بارے میں کبھی سوچا ہے کس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ماحول معاشرے کا بھی اثر ہوتا ہے, اور یہ ماحول معاشرہ ہم نے کیسا دیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. غور کرو تمہارے بیٹوں کے دوست کون سے؟ اگر بے دین لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں مت بیٹھنے دو, انہیں کہو دینداروں کے پاس بیٹھا کریں, اپنی اولاد کو وقت دیں. لیکن افسوس کہ ہمیں اپنی اولاد کو سمجھانے کا, ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں. عمر بن عبدالعزیز آدھی دنیا کے حکمران تھے, لیکن وہ اپنے 12 سالہ بیٹے کی خبر بھی رکھتے تھے. اس کی کتنی رکھتے رہتی ہیں, تکبیر اولیٰ کب فوت ہوتی, اسی پہ بس نہیں. میں تو حیران ہو گیا, میں نے تو یہ واقعہ پڑھتے ہوئے مجھے حیرت ہوئی کہ فارغ ہوئے گھر آئے, عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے اپنی بیوی کا محاسبہ کیا, بیوی کو ڈانٹا. کیا مجھے جواب دو, آج میرا بیٹا مسجد میں لیٹ کیوں گیا؟ آج اس کی ایک رکعت کیوں رہ گئی ہے؟ آسمان کو سر پہ نہیں اٹھا لیا؟ اور بیوی آٹے میں نمک زیادہ ڈال دے تو ڈنڈا اٹھا لے, ہنڈیا میں نمک سے مرچ زیادہ پڑ لے تو پورے گھر کو سر پہ اٹھا لے. کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ بچوں کو وقت پہ اٹھا کے نماز کے لیے بھیجا ہے؟ کبھی بیوی کا احتساب کیا؟ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں, اس نے کہا میں نے لوڈی کی ڈیوٹی لگائی تھی. اس سے پوچھو, اس کو بلایا گیا, اسے کہا میرے بیٹے کی آج ایک رکعت کیوں رہی ہے؟ کبھی سوچئے گا گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے, اس سرمایہ کو برباد مت کرو. انہیں قدر کا علم تھا اولاد کیسی ہوتی ہے, وہ اس اہمیت کو جانتے تھے. لونڈی سے پوچھا, لونڈی کہنے لگی آقا وقت پہ نہلا دیا تھا, میں نے اس کو کپڑے پہنا دیے تھے. کہا پھر دیر کیوں ہوئی؟ کہا آقا اس کے بال درست کرتے ہوئے, مانگ نکالتے ہوئے دیر ہو گئی تھی. کہتے اچھا. چشم فلک نے پھر دیکھا, دوسرا دن ہوا, کچہری لگی. عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ اپنی کچہری میں آئے اور فوج اور پولیس آئی. سب سے پہلا آرڈر کیا جاری کیا؟ اٹھا کے دیکھے البدایہ والنہایہ کو. پہلا آرڈر کیا جاری کیا؟ کہا جاؤ میرے بیٹے کو گرفتار کر کے لاؤ. اس کے 12 سالہ بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا. لوگ حیران تھے کہ اس کے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے کہ کچہری میں لایا گیا, عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کھڑا کیا گیا. عمر بن عبدالعزیز نے حجام کو بلایا اور بلا کے کہا میرے بیٹے کے سر کو مونڈ دو. بالوں کو درست کرتے ہوئے اس کی رکعت رہ جاتی ہے, نہ یہ بال رہیں گے نہ میرے بیٹے کا دین جائے گا. فکر ہے تو دکان کی فکر ہے, تو کوٹھی کی فکر ہے, تو کاروبار کی. آج فکر ہے تو اپنے آپ کو ماحول میں بہتر سے بہتر بنانے کی. فکر دنیا کی ہے, آخرت کی نہیں. آپ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے البدایہ میں ہی ایک صحابی کا ذکر کیا ہے. اختصار کرتا ہوں, میرے خیال وقت کافی ہو.
आगे मोहम्मद हाफिज इब्न कसीर अलैहि रहमा ने लिखा है, एक सहाबी रूम की जंग में शरीक हुआ अपने बेटे समेत, बेटा भी साथ था। उसका बेटा काफिरों ने कैद कर लिया, गिरफ्तार हो गया, काफिरों की कैद में चला गया और उन्होंने जेरे जमीन तय खाने में अपनी जेलें बनाई हुई थी। उन्होंने वो कैदियों को उन जेलों में डाल दिया। अब उस साहबी के दिल पे क्या बीती होगी, जिसके आंखों देखते हुए उसका बेटा कुफार की कैद में चला गया। हाफिज इब्न कसीर अलैहि रहमा ने लिखा है कि वो साहबी रोता था, लेकिन रोता क्यों था, मैंने फिर इसकी वजह ढूंढी कि रोने की क्या वजह होगी। वो जब नमाज का वक्त होता था ना, जब अजान आती तो उस वक्त वो रोता था। लोगों ने पूछा क्यों रोते हो, अल्लाह तेरे बेटे को रिहाई दे देगा। वो कहता मैं अपने बेटे की कैद पे नहीं रो रहा, मुझे रोना इस वजह से आता है हर नमाज के वक्त कि मेरे बेटे की नमाज का क्या बनता होगा, नमाज भी भला वो कैद में पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा, वुजू गुस्ल के लिए भी उसको पानी मुयस्सर होगा या नहीं होगा, ये उन्हें फिक्र थी। देखा हाफिज इब्न कसीर ने कि जब भी नमाज का वक्त होता था वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता था, पहाड़ी की चोटी पे चढ़ के कहता था ऐ मेरे बेटे, या बुनैया कद हानत सलाह, ऐ बेटे नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज पढ़ ले। ये आवाज दे के अल्लाह से कहता था अल्लाह मेरी आवाज को मेरे बेटे तक पहुंचा दे, अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। ये फिक्र थी। और फिर रूम फतह हुआ, फिर रूम को रौंदा गया। अल-बिदाया व निहाया उठा के देखें, सहाबा रहा हुए, उस सहाबी का बेटा भी रहा हुआ। उससे पूछा गया कैद में हालात कैसे बसर किए थे। उसने कहा जब भी नमाज का वक्त होता था मैं अपने बाप की आवाज सुनता था, अल्लाह उसकी आवाज पहुंचा देता था। हम सिर्फ दुआएं करवाते हैं, दुआ करवाओ अल्लाह औलाद को नेक बनाए, मेहनत भी करें, कोशिश भी करें, साथ दुआएं भी करें। इसके बावजूद अगर कोई सरकश हो जाए तो फिर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो नाफरमान था, लेकिन अक्सरियत तौर पे लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत मैंने ये कुलिया बयान किया कि जिम्मेदार वालिदैन हैं। अल्लाह के पैगंबर का फरमान भी है अबवाहु युहविदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही, कि वालिदैन बिगाड़ते हैं, अपनी औलाद को दीन के इल्म के लिए वक्फ करें। यहाँ भी भाइयों ने ये इदारा खोला है, इंतहाई खुशकिस्मती और आप हजरात के लिए सआदत की बात है कि आपके इलाके में ये इदारे खुल रहे हैं। ये बहुत बड़ी सादतें हैं। हमारे असलाफ ने तो अपनी औलादों को दीन के लिए भेजा था, उन्होंने दुनिया के सर्वे किए थे। ये एक लंबी दास्तान है कि उनकी औलाद दुनिया में छा गई थी। कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिस मुल्क में वो पहुंचे ना हो दीन का इल्म सीखने के लिए। आज हम अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में ही अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ा सकते। मेरे भाइयों अपनी औलाद को वक्फ करें, इस मदरसे को आबाद करें। मदारस मसाजिद ये आबाद होंगी, यही दीन के कले हैं, यहीं से तरबियत होगी। हम उस अपने असलाफ के दौर की तरफ पलटेंगे तो हमारी इस्लाह होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपनी औलाद की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए।